شاہ خاور صاحب معروف ہیں، آروانی قانونی امور کے ماہر ہیں، اور اس کیس کے اندر وہ اپنی جو مہارت ہے اس کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہم انہی سے پوچھیں گے کہ اس کیس کی جو گتھی ہے تھوڑا سلجھا دیں کہ پی ٹی آئی کے وکلا کچھ کہہ رہے ہیں، جو خبر ہے اس کی وہ اس سے کچھ اور ہے۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سائفر کیس کے اندر فرد جرم آج عائد ہوگی یا نہیں ہوئی؟ جی السلام علیکم ندیم ملک صاحب، بالکل یہ کل کا جو پروسیڈنگ تھی وہ پھر آج پہ جو ہے وہ ملتوی ہوئی تھی، اور کل جو ہے وہ بہت ساری متفرق درخواستیں تھیں جو ملزمان کی طرف سے آئی ہوئی تھی، اس پہ بڑا تاخیر سے پھر اس پہ حکم جاری ہوا۔ آج کا دن جو تھا وہ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا، تو اس میں بھی تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ جو ڈیفنس لائرز تھے انہوں نے کافی لمبے آرگومنٹس ایڈوانس کیے، لیکن فائنلی پھر دونوں ایکیوزڈ کو، سابق وزیر اعظم کو بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی روسٹرم پہ بلایا گیا، اور جو اس کا طریقہ کار ہے، پھر جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، جو جج ہیں، انہوں نے جو ہے وہ فرد جرم جو انہوں نے لکھ کر رکھی ہوئی تھی وہ پھر اس کو پڑھ کر سنائی، اور وہ تقریباً 4-5 منٹ کم از کم انہوں نے آواز بلند جو ہے وہ فرد جرم پڑھی، جو کہ دونوں نے سنی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ فرد جرم کی صحت جرم سے انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، تو دونوں نے باری باری جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سے انکار کرتے ہیں اور ہم اس پہ ٹرائل کلیم کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے دستخط اس پہ نہیں کیے، لیکن جو ضابطۂ فوجداری ہے وہ یہ کہتا ہے، اس کا تقاضا صرف یہ ہے کہ فرد جرم جو ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ان کو سنا کر، ان کو سمجھا کر جو ہے وہ پڑھ کر سنا دی جائے، اور اگر وہ دستخط اس پہ کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں بھی کریں گے تو وہ فرد جرم ایک ویلڈ فرد جرم ہوگی۔ اچھا، 3 مین چارج کیا ہیں جو فریم کیے گئے ہیں؟ اب میرے سامنے تو وہ فرد جرم ابھی نہیں ہے، اس وقت جو پڑھ کے سنائی گئی تھی اس میں یقیناً یہی ہے کہ وہ جو انہوں نے سائفر کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز کیا، ان کے پاس آیا تھا، تو وہ انہوں نے ان آتھرائزڈ لوگوں کو جو ہے جلسہ عام میں جو ہے وہ اس کو لہرایا، اور اس کے کانٹینٹس اس کے بعد بھی بہت سارے پروگراموں میں جو ہے وہ بتائے۔ اسی طرح جو سابق وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ان کی اعانت کی، اور وہ جو 27 مارچ کو جو وہ لہرایا گیا اس سے پہلے انہوں نے بھی وہ تقریر کی تھی، اور انہوں نے انسائٹ کیا ان کو یہ سائفر کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں سے، ان آتھرائزڈ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کرنے میں۔ تو یہ تمام چیزیں بمائے دفعات جو ہیں یہ اس قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، اور ان کو جو سمجھایا جاتا ہے، اور ان کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے صحت جرم سے اقرار کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں۔ سر ایک لاسٹ کویسچن کر لوں، کل سے اس پہ شہادتوں کا عمل شروع ہو جائے گا، کچھ اندازہ ہے کہ کتنا عرصہ لگے گا اس کیس کی سماعت مکمل ہونے میں، اور اس میں میکسیمم پنشمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو میکسیمم پنشمنٹ تو اس میں کیپٹل بھی ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو بالکل اس کی جو گریوٹی ہے اس کے مطابق ہے، یہ تو جج صاحب نے سزائے موت بھی ہے اس کی پروویژنس کے اندر؟ جی سزائے موت اس کے اندر شامل ہے؟ سزائے موت بھی میکسیمم ہے، اس میں عمر قید بھی ہے، 14 سال بھی ہے، تو اور اگر اس کی گریوٹی اس سے بھی کم ہے، کیونکہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، تو اس سے بھی کم سزا ہے، وہ تو چلیں، وہ تو جو استغاثہ اپنا کیس پیش کرے گا اور اس کے بعد ڈیفنس کو پورا موقع دیا جائے گا، پھر وہ جو معزز عدالت ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس کیس کو کیسے لیتے ہیں، کہ کیا استغاثہ اپنا کیس پروف کر چکا ہے، پھر تو سزا ہو سکتی ہے، اگر پیش نہ کیا جا سکے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی بریت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں شہادتیں طلب کی جا چکی ہیں، اور کل جو ہے وہ استغاثہ کی شہادتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ بہت شکریہ اپنا شاہ۔ دوسری بات آپ نے آپ کہیے ٹائم لائن کی بات کی، جی، تو اس میں یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جب بعد از گرفتاری ضمانت خارج ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس آرڈر میں ہی اس کی سماعت جو ہے مکمل کرنے کے لیے 4 ہفتے کا ٹائم رکھا تھا، اور وہ ابھی بھی فیلڈ میں ہے وہ آرڈر۔ 4 ہفتے، بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ خاور صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ